کا بھی یہی ہے، علت تو یہی ہے کہ تم پاک باز ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، نماز ہر حالت میں فرض ہے، ایمانداری کر، تقوی اختیار کر، چوری سے بچ، لیکن تو ان چیزوں کا بہانہ بنا کے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ بھائی نماز تو اس وقت بھی فرض ہے اگر بچہ پیدا ہونے والا ہے، عورت کو سمجھ ہے، ہوش میں ہے، نماز اس وقت بھی فرض ہے تم پر۔ اس چیز کا حکم ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب زخمی ہوئے، بار بار یہ پوچھتے ہیں، اے لوگوں میں نے نماز پڑھ لی؟ تو بھائی فکر کس چیز کا؟ بچے کا نہیں پوچھا، یہ سلطنت کا نہیں پوچھا، اور 12 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا آج دنیا سے جا رہا تھا، کوئی چیزیں نہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی؟ یہ وراثت ہے مسلمان کی، یہ مسلمان کی لیگسی ہے۔ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بھائی تمہیں کتنا سچا پکا دین دے کر اللہ کے نبی گئے، یہ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ بھائی ہم لوگ کہتے ہیں بھائی وصیت، بھائی یہ دیکھو ایک پاک نبی کی وصیت، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی، بلکہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب سے، یا بنی إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، تم مت مرنا لیکن مسلمان ہو کے مرنا۔ بھائی دیکھو نا کتنا فکر ہے۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کس کا عزت تیار کر کے جا رہے ہیں، یہ پیغمبر کی سوچ ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ بوڑھا پیغمبر اپنے 12 بچوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے، یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے تیرے الہ، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، وہ جو تمہارے باپ ابا و اجداد ہیں، اسحاق ہے، یعقوب، ابراہیم، یہ دیکھو نا یہ سلسلہ بنی اسحاق میں سے 70,000 پیغمبر، بنی اسماعیل میں سے صرف محمد مصطفیٰ، یہ قرآن بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ بھائی یہ قرآن کا بڑا چیپٹر ہے، یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ بنی اسرائیل والے بغیر نہیں تھے، یہ ساری انبیاء کی اولاد ہے، اور اسرائیل یعقوب کو کہتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی بلکہ نبی کے دور میں جتنے یہودی تھے سارے بنی اسحاق اور یہودا کی اولاد تھے۔ یہ کچھ آپ کیا سمجھتے، ان کو نالج نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا؟ وَلَقَدِ اخْتَرْنَا مَا لَا عِلْمَ لَنَا الْعَالَمِ، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن کیا ہے ان کے سامنے سبق کیا تھا، لیسن کیا تھا؟ اے بیٹو نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق، اور آگے چل کے وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق۔ اے یوسف علیہ السلام، اللہ نے تجھے چن لیا، خوابوں کی تعبیر دی، علم دیا، تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اظہار تم پہ کرے، اور اللہ نے اس طرح سے تمہیں چنا جس طرح سے تیرے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق کو چنا تھا۔ اور یہ یوسف علیہ السلام رو کے دعا کرتے، بھائی دیکھو بھائیوں نے مارا،
بے خوبصورت چہرہ یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے تھپڑ مارے، کنویں میں پھینک دیا گیا، بلکہ اس طرح سے کہ قیدی بنا کے بیچ دیا گیا، اس حد تک کہ زلیخا نے ناحق جیل میں دے کر اس پہ ظلم کرائے۔ زلیخا نے ڈورے ڈالے اس پاک رسول پر، بڑا ہی اوکھا ٹائم دیکھا ہے، بڑی ہی مصیبتوں کا وقت ہے۔ وہ بھائی جدا کرنا چاہتے تھے کہ باپ کی آنکھوں سے جدا ہو جائے، لیکن اللہ اسے مصر کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا، اور یہ دنیا والے جیسے مرضی چالے چل لے، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تم بھی مکر چلتے، خدا کی تدبیر ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اے میرے پاک رسول، یہ جو کافر ہے، یہ منافق، ان کی ایسی چالیں ہیں جو پہاڑوں کو بھی پگھلا دے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، لیکن ان سے ڈرنا نہیں۔ بھائی گھر سے نکال دیا گیا، میرے پاک نبی پر کیسا وقت تھا، فرمایا سید عائشہ صدیقہ، میں عائشہ میں وہ بات تمہیں کیسے بتلاؤں، وہ قصہ تمہیں کیسے بتلاؤں؟ میں نے بڑے بڑے مشکل دن دیکھے، لیکن وہ دن بڑا ہی مشکل تھا میرے لیے جب طائف کے لوڑے میرے پیچھے لگا دیے کہ پتھر دیکھا، جو اخلاق کی تخمین کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، جس دھرتی